نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل حرفا الفا الفا۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک بگ۔ ہمارا یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا پروفیشنلزم پہ، پیشہ ورانہ صلاحیت پہ۔ آج اس کا یہ تیسرا پروگرام ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے میں ہم نے اس ٹاپک کے امپورٹنس کے حوالے سے بات کی، کچھ اس کا پس منظر بیان کیا۔ دوسرے میں پھر ہم نے اس کی ٹپس شروع کی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو لے کے ہم اپنے پروفیشنلزم میں اضافہ کر سکتے ہیں، یا کن کن چیزوں سے بچ کے ہم اپنے پروفیشنلزم کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے بات کی، سب سے پہلے انٹرسٹ کی، دلچسپی کی، اور اس کے بعد ہم نے بات کی رسپیکٹ کی، احترام کی، عزت کی۔ آج اسی سلسلے میں تیسرا پروگرام ہے اور اس میں آپ سے بات کروں گا رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری کے حوالے سے، کہ ذمہ داری کس طرح سے آپ کے پروفیشنلزم میں اضافہ یا کمی کا باعث بنتی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ رسپانسبلٹی کے تین اسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کے تین نکات ہوتے ہیں۔ ایک رسپانسبلٹی محسوس کرنا، رسپانسبلٹی فیل کرنا، ایک رسپانسبلٹی لینا، اور ایک رسپانسبلٹی دینا۔ رسپانسبلٹی دی بھی جاتی ہے، لی بھی جاتی ہے، بائی ہوک اور کروک، بائی آرڈر۔ اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو کسی چیز کا رسپانسبل بنا دیا، کسی ٹاسک کا، کسی پروجیکٹ کا، کسی ورکشاپ کا، کسی وینیو کا، کسی ادارے کا، بائی ورچو آپ نے ذمہ داریاں لے لی۔ ایز این امپلائر، ایز اے پروفیشنل، ایز اے ورکر، ایز اے ٹیم ممبر، آپ نے ذمہ داریاں لے لی۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، اصل بات ہوتی ہے ذمہ داری محسوس کرنے کی، رسپانسبلٹیز فیل کرنے کی۔ تو میں کہا کرتا ہوں آلویز فیل رسپانسبلٹیز رادر دین ٹیکنگ اور گیونگ۔ اب کیا ہے کہ جب تک آپ کو خود اندر سے یہ احساس نہیں ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے، اس وقت تک بات بنتی نہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو دفاتر میں موجود ہیں، بیل بج رہی ہے، فون نہیں اٹھاتے۔ ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یار کوئی فٹیگ ہوگی، کوئی کسی نے کوئی کام بتانا ہوگا، چھٹی کا ٹائم ہے، کوئی کام بتا دے گا، بیٹھنا پڑ جائے گا، ویکینڈ ہے یار، آگے کوئی کال آ گئی اس طرح کی تو اس میں کام مل جائے گا اور رسپانسبلٹی پڑ جائے گی۔ اور تو یہ سلیکنیس ہمارے پروفیشنلزم کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ کام کوئی اور کر لے، یہ رسپانسبلٹی کسی اور کو مل جائے، یہ فٹیگ کوئی اور ہی دیکھ لے، تو پھر آپ پروفیشنل تو نہ ہوں۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کے بغیر آپ اپنے پروفیشنلزم کو کلیم کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کے اندر ذمہ داری، احساس ذمہ داری نہیں ہو جاتا، احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھنا بھی چھوڑ دیں۔ سمجھنا ہی آپ کے لیے کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ تو رسپانسبلٹی ہمیشہ لینی چاہیے، اس پر رسپانسبلٹی ہمیشہ محسوس کرنی چاہیے۔ کسی کے کہہ دینے سے، ٹیکن فار گرانٹیڈ، کسی کے آپ کے ذمہ لگا دینے سے اور بددلی کے ساتھ کوئی کام کرنے سے کام نہیں ہوتے۔ اب بچت کرنی ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بل پے کرنے ہیں، لیکن جہاں سرکار انوالو ہو جاتی ہے، جہاں گورنمنٹ کی پراپرٹی انوالو ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ خیر ہے چلنے دو۔
جب تک ہم ذمہ دار شہری ہونے کا احساس اپنے اندر نہیں پیدا کرتے، جب تک ہم ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے، جب تک ہم کسی ادارے کے لیے خلوص کا اظہار نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اچھے پروفیشنلز نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو آپ اس کا انکار کر دیں، کوئی معذرت کر دیں، کوئی ایکسکیوز دے دیں۔ میں تو کہتا ہوں لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں اپنی جان خلاصی کے لیے، اپنی گلو خلاصی کے لیے، اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کے لیے دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی ریزن دے کے، کوئی وجہ میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں ہے، مجھے یہ آتا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، فلاں چیز کہاں پڑی ہے، فلاں چیز کہاں سے ملے گی، فلاں کام کیسے ہوگا، میں نیا ہوں، سو اینڈ سو، جو واٹس ایور دا ریزن میں بھی آپ کوئی بھی بات کر کے، کوئی بھی لیم ایکسکیوز دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے، لیکن اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ ایک تو وہ کام آپ کو سیکھنے کا موقع آپ نے اپنے ہاتھ سے لوز کر دیا۔ دوسرا، جب آپ نے کسی کو کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ سے خواہ اپنے سپیریئر کے کتنے ہی اچھے مراسم کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اچھے تعلقات کیوں نہ ہوں، آپ نے اپنی ذات کو اس کے آگے ایکسپوز کر دیا۔ جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ کام مجھے نہیں آتا یا میں نہیں کروں گا، کسی اور سے کرا لو، کوئی بھی ریزن آپ نے اس کو دے دی، اس وقت تو شاید وہ ہنستے ہوئے وہ آپ کو ایکسیپٹ کر گیا، لیکن اس کے دل میں آپ کی قدر کم ہو گئی، آپ کی ویلیو کم ہو گئی، آپ کی قیمت کم ہو گئی کہ یہ بندہ کام نہیں کر سکتا، اس بندے کو کام نہیں آتا، یا اگر آتا بھی ہے تو یہ ایکسکیوزز دیتا ہے، بہانے کرتا ہے، جان چھڑاتا ہے، سطحی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ نے تین نقصان کیے، کام کا نقصان کر دیا، اپنی کریڈیبلٹی کھو دی، اور تیسرا نقصان کیا کیا کہ وہ چیز آپ کی کمزوری بن گئی۔ آج آپ کے سپروائزر کے ساتھ، سینئر کے ساتھ، سپیریئر کے ساتھ، آپ کے ٹیم لیڈر کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن میں بھی کل جا کے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ وہ آپ کے خلاف ہو جائے، تو پھر وہ اسی کام میں آپ کو رگے دے گا جس کا آپ نے انکار کیا تھا، جس کو آپ نے سیکھنے سے انکار کر دیا تھا، جس کو آپ نے سیکھنے سے معذرت کر لی تھی۔ تو میں اپنے لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں، اپنے سننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ کبھی بھی کام سے انکار نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا نیا کام آ گیا ہے جو آپ نے پہلے نہیں کیا، جو آپ کے لیے ایک بالکل نئے کام کی طرح ہے، تو آپ اس کو کلیریفائی کر کے کہ ہاں جی میں یہ کام لے لیتا ہوں، میں کروں گا، نتھنگ از امپاسبل، میں آئی ول ڈو اٹ۔ لیکن اگر اس کام میں دیر لگ گئی، زیادہ ایسٹس خرچ ہو گئے، ریسورسز زیادہ لگ گئے، ٹائم زیادہ کنزیوم ہو گیا، مین پاور زیادہ ضرورت پڑ گئی، تو مجھے اس کے لیے فری ہینڈ دیا جائے، کیونکہ میں نے یہ کام پہلی دفعہ لیا ہے۔ اپنی لمیٹیشنس کے ساتھ، اپنی پرابلمس کے ساتھ، اپنی شیئرنگ کے ساتھ آپ اس کام کو لے لیں، لیکن انکار کبھی بھی مت کریں۔ ڈو ناٹ ریفیوز اور ڈینائی ٹو ٹیک اینی ٹاسک ایٹ اینی ٹائم۔ جب بھی آپ اس طرح کی چیز کریں گے، آپ کی ورتھ بڑھے گی۔ ایک دفعہ آپ کام لے لیں گے ود دی لمیٹیشنز، ود دی ریسٹرکشنز، ود دی کنسٹرینٹس آپ انفارم کر کے، تو وہ کام آپ سیکھنے کا ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ صحیح نہیں ہوگا، دوسری دفعہ صحیح ہو جائے گا، دوسری دفعہ نہیں ہوگا، تیسری دفعہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ اس کام کے ماسٹر ہو جائیں گے، جب اس پروجیکٹ کے، اس ٹاسک کے، اس پرٹیکولر چیز کے آپ ماہر ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کے پروفیشنلزم میں ایک بڑی حد تک اضافہ کرے گا۔ انیشیٹو لینے والے بنیں، رسپانسبلٹی کے ساتھ انیشیٹو بھی لیں۔ آپ بارش کا پہلا قطرہ بنیں، بے شک کتنی ہی موسلا دھار بارش کیوں نہیں ہوتی، اس کا کریڈٹ ہمیشہ پہلے قطرے کو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ابتدا کی تو باقی کام ہوئے۔ آج ہم 3D اور پتہ نہیں کتنی ہی لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن انیشیلی ایک کمپیوٹر جو آیا تھا وہ کیا تھا؟ اس کو ایجاد کرنے والے کا نام آج بھی لیا جاتا ہے۔ جو انیشیل بلب ایجاد ہوا تھا، آج کل انرجی سیور، LEDs اور پتہ نہیں کون کون سی اس کی اقسام آ گئی ہیں، لیکن جس بندے نے، ایڈیسن نے فرسٹ بلب ایجاد کیا تھا، فرسٹ بلب بنایا تھا، اس کو آج بھی کریڈٹ ملتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ کام شروع کرنے والے بنیں، کریڈٹ لینے والے بنیں، انیشیٹو لینے والے بنیں۔
کبھی بھی دوسرے میں مت ڈالیں گے وہ کر لے گا تو میں دیکھ لوں گا. مکھی پہ مکھی مارنا کوئی کمال نہیں ہے. ہوئے ہوئے کام کو دوبارہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے. نئی نئی اختراعیں نکالنا، نئی نئی ایجادات کرنا، نئے نئے پروسیجرز اڈاپٹ کرنا، نئے نئے پروسیجرز کو مارکیٹ میں لانا، یہ بات ہے. اب رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں چیلنجز. چیلنجز کی بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے بھی 3 فولڈس ہیں. کون کون سے؟ آلویز ایکسیپٹ چیلنجز، آلویز گیو چیلنجز، اور آلویز فیس چیلنجز. چیلنج دیتا بھی وہی ہے جو چیلنج لینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور جو چیلنج لے لیتا ہے وہ چیلنج دے بھی سکتا ہے. اصل بات ہے چیلنج کو قبول کرنا، چیلنج کو فیس کرنا، چیلنج کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دینا. تو جب بھی کوئی نیا کام آئے، جب بھی کوئی مشکل ٹاسک آئے، جب بھی کوئی ایسا کام آئے جس پہ باقی لوگ ریلیکٹنٹ ہوں، ہیزیٹیٹ کر رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، مخمسے کا شکار ہوں، تذبذب کا شکار ہوں، والنٹیئر کریں اپنے آپ کو. یس آئی ول ڈو. اس لیے وہ ایک انگلش کی پروورب ہے، اف ایوری بڈی کین ڈو دین یو آلسو کین ڈو، اف نو بڈی کین ڈو دین یو مسٹ ڈو. اگر سارے کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر اور کوئی نہیں کر سکتا تو اپنے اوپر لازم کر لیں اس بات کو کہ یہ میں کروں گا. اور آپ کر کے دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے چیلنج قبول کرنے میں، کتنا مزہ آتا ہے چیلنج دے کے کام کرنے میں، اور کتنا مزہ آتا ہے چیلنج کو عبور کر لینے میں. اور کتنی انسان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، کس طرح سے پروفیشنلزم اس کا انہینس ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی چیزوں پہ گرپ ہو جاتی ہے، کس طرح سے اس کی رسپیکٹ بڑھتی ہے، کس طرح سے وہ ورثفل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ چلے گا چیلنج قبول کر کے اور چیلنج کو کمپلیٹ کر کے. آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے، 12 منٹ تقریباً 12:30 ہو گئے. میں اپنی بات کے اختتام سے پہلے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے، جن احباب نے، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب، ڈو لائک، ڈو شیئر اٹ ود یور کولیگس، ود یور فرینڈس، ود یور گروپس. اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس دینا یاد رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرمائے. السلام علیکم.